ایک دفعہ کا ذکر ہے، گزشتہ لوگوں میں ایک بادشاہ تھا۔ یہ بہت زیادہ سرکش تھا۔ یہ بادشاہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور ان مسلمانوں نے اس ظالم بادشاہ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس ظالم بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگیں۔ آخر کار ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اسے ایک تانبے کی بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس تانبے کی دیگ کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ ظالم بادشاہ یکدم مرنے کے بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم بادشاہ کو اس کے ظلم کی پوری سزا ملے۔ چنانچہ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم بادشاہ کے ساتھ ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر دیگ کے نیچے آگ جلا دی تاکہ یہ بجائے ایک دم مرنے کے تڑپ تڑپ کر مرے اور اسے اس کی ظلم کی سزا بھی ملے۔ یہ ظالم بادشاہ بہت گھبرا گیا اور اس نے اپنے جھوٹے خداؤں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے معبود، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدہ کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح وہ ظالم بادشاہ باری باری اپنے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارتا رہا، لیکن اس بادشاہ کا پکارنا رائے گا گیا، کیونکہ وہ تو خود اپنی حفاظت کے محتاج تھے تو وہ اس کی کیا حفاظت کرتے۔ بالآخر وہ ظالم بادشاہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور خالق کائنات کی طرف دل سے متوجہ ہوا اور یہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ یہ گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ پاک کو پکارنے لگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی گڑ گڑا کر دعا کرنا قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے ایسی بارش برسائی کہ تانبے کی دیگ کے نیچے لگی آگ ساری بجھ گئی اور پھر ایسی تیز ہوا چلی کہ اسے دیگ سمیت اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور ساتھ یہ صدا بلند کرتا رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے اسے دیگ سمیت ایسی قوم پر اتارا جو قوم مسلمان نہ تھی بلکہ یہ ساری قوم ہی کافر تھی، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ دیگ میں ایک شخص ہے اور ساتھ میں یہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے تو ساری کافر قوم اس کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی اور یہ سب لوگ کہنے لگے، تیری ہلاکت ہو، یہ تو کیا بول رہا ہے؟ بادشاہ ان سے کہنے لگا، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور جب ان کافروں نے بادشاہ کا یہ واقعہ سنا تو وہ سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور معبود حقیقی عز و جل کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس بادشاہ کے واقعے کی وجہ سے یہ کافر قوم مسلمان ہو گئی۔